کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیاروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ کھویا ہے تو یقیناً یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ جو اچھالو گے پلٹ آئے گا، پھول پھینکو بھلے پتھر مارو۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی۔ پھنسا کے دام میں پیری کے بے کس و تنہا، کہاں گئی میری عمر رواں نہیں معلوم۔ منزل تک بندہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب بندہ درست راستہ اور مناسب کوشش کرے۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں۔ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ امید اور یقین سے ناکامی دور بھاگتی ہے۔ جب انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوشامدی اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستہ ہی بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ امام جعفر صادق نے جو جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب میں پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے۔ تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ واصف علی واصف۔ ایمان وہ چیز ہے جس سے مردہ دل زندگی پاتے ہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس پر موت کی سی غفلت بھی طاری ہو جائے۔ مجھے شہروں سے اندازہ ہوا ہے درندے اب نہیں ہیں جنگلوں میں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ شیخ سعدی۔ صحبت میں جاہلوں کی گزارے تھے چند روز، پھر یہ ہوا کہ میں واقف آداب ہو گیا۔ جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل، تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے ہونے سے نکل۔
اثر ہو جائے تو پھر دھوپ ٹھہرتی کب ہے، اب فقط لمحوں کو گن، سال مہینے سے نکل۔ تعلق رکھیں ان لوگوں سے جو آپ کو بہتر بناتے ہیں، بیٹھک رکھیں وہاں جہاں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، محبت رکھیں ان محفلوں سے جہاں سے خیر پھوٹتی ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں کہ محبت میں عزت نفس کو قربان کرنا محبت کی توہین ہے۔ اگر آپ کسی سے بے حد محبت کرتے ہیں لیکن وہ صرف دکھاوا کرتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے وقار کو برقرار رکھیں اور اپنی خوشی کو ترجیح دیں۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ اگر تہجد کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملانا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ ابن رشد 900 سال پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ عورت کو ناسمجھ اور کم عقل نہ جانو، اس کو اپنی تمدنی زندگی میں فعال کردار ادا کرنے دو، وہ اپنی صلاحیتوں اور لیاقتوں سے کئی جگہ مردوں سے بہتر نتیجہ دے سکتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ جو معاشرہ عورت کو گھر کے مویشی یا گملے کے پھول بنا کے رکھے گا وہ کبھی جہالت اور بدحالی سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ احمد فراز۔ شوخیاں چھوڑ دی میں نے، رگ رگ میں سنجیدگی گھلتی جا رہی ہے، یہ پاگل سی لڑکی اب سدھرتی جا رہی ہے۔ نہ کھولنا یہ داستان محبت کی کتاب کسی کے سامنے، جس نے سمجھا وہ رہ نہیں پائے گا، جو رہ گیا وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ آج کے دور میں جہاں چاپلوسی عام ہے اور سچ بولنے والے کم، وہاں اگر کوئی آپ کے سامنے سچ کہہ دے تو اسے کھونا مت، ان سے فاصلہ مت بڑھائیں، ان کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو گمراہی سے بچاتے ہیں اور روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔